اپوزیشن پارٹیز کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں ان کا اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں بھلا دی ہیں. اب تک ہمیں عالمی سطح پہ ایک مہنگائی کا سمندر آیا ہوا ہے، تو سارا وقت ہمیں بوجھ پڑا رہتا ہے. کس طرح ہم لوگوں کے آسانی پیدا کریں، کس طرح مہنگائی کم کریں، یہ سارا وقت میری اور میری ٹیم سوچتی ہے کہ کیا کیا ہم حربے استعمال کریں. لیکن جب سے یہ تھری اسٹوجز کو لوگوں نے ان کی شکلیں جب دیکھی ہیں نا، انہوں نے جب اپوزیشن میں عدم اعتماد کیا ہے، تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف نواز شریف اور شہباز شریف، ایک طرف سن لیں دوسری طرف میں نے ایک منٹ سنیں میں نے یہ اپنے لوگوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو انہوں نے میرے لیے اتنا میرے اوپر احسان کیا ہے کہ میں ان کو اب برا بھلا نہیں کہنے لگا. صرف تو ایک طرف سن تو لو، ایک طرف نہیں اب ذرا سنے تو لے، مجھے ان کا شکریہ تو ادا کرنے دیں. انہوں نے میری ساری پارٹی کو کھڑا کر دیا، انہوں نے مہنگائی بھلا دی ہے، میرے سارے حلقوں سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، سارے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں 27 تاریخ کو. اس لیے مجھے ان کا شکریہ ادا کرنے دیں پلیز. پہلے میں اوورسیز پاکستانیز آپ کے پاس آنے لگا ہوں، پہلے میں ذرا شکریہ ادا کروں نا ان کا. جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ یہ تین شکلیں، ایک طرف فضل الرحمان، سن لیں اب ذرا سنیں کہ 10 دنوں میں ایک دم یہ ملک بدل کیسے گیا ہے. میں نے بڑا رات کو سوچا، میں نے کہا یہ ہوا کیا ہے کہ ایک دم ساری میری پارٹی کھڑی ہو گئی، سارا ملک سب کچھ مہنگائی منگوئی بھول گیا ہے. پھر میں نے جب غور کیا تو اب دیکھیں ہوا کیا ہے. کرنا تو سب اللہ کا ہے، ایک پلان انسان بناتا ہے، دوسرا اللہ بناتا ہے. سب جانتے ہیں کامیاب ایک ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے تو اب یہ جب تین اکٹھے ہوئے تھری اسٹوجز، تو جو نون لیگ ہے، نواز شریف کے لوگوں کو انہوں نے 20 سال یہ بتایا کہ زرداری سے کرپٹ آدمی پاکستان میں کوئی نہیں ہے. 2 دفعہ اسے جیل میں ڈالا. ادھر زرداری نے پیپلز پارٹی کو یہ بتایا کہ نواز شریف سے کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر ہدایبہ پیپر مل کا کیس بنایا. وہ کیا تھا کہ یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے چونکہ پیسہ باہر لے کے جاتے تھے، ادھر فیک اکاؤنٹ سے واپس پیسہ لے کے آتے تھے. یہ کیس تھا، یہ زرداری نے اس کے اوپر بنایا تھا شریفوں پہ. اور فضل الرحمان کو ڈیزل نون لیگ نے شروع کیا تھا کہنا. نون لیگ کا ایک رنگ باز جس نے فضل الرحمان کا نام ڈیزل رکھا تھا، ہم نے نہیں رکھا اس کا نام. اور ڈیزل اس لیے کہ وہ ڈیزل کے، اب یہ سنیں ذرا، فضل الرحمان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ چور ہیں.
नून लीग समझती है जरदारी चोर है, फजल रहमान डीजल है। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को चोर समझती है और इसको डीजल। अब ये जब तीनों इकट्ठे हुए हैं तो मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मिनट, अभी नारे नहीं लगाना क्योंकि बड़ा जरूरी है, मैं आपसे बातचीत कर लूं क्योंकि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर बात करना चाहता हूं। देखें, ये अल्लाह का खास करम हुआ है इस मुल्क पे कि ये तीनों इकट्ठे हो गए और इन्होंने फैसला किया अदम एतमाद की तहरीक करने का, के खिलाफ वो करने का। तो मैंने उस दिन, आप यकीन करें, मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया। इसलिए एक मिनट भी भाई, शोर नहीं, मैंने इसलिए किया कि मैं तंग आ गया था। 3.5 साल जब से हुकूमत आई है, कल हुकूमत गई, परसों हुकूमत गई, आज गई, नाहिल है, सिलेक्टेड है। तो अब जो ये तीनों इकट्ठे होके इन्होंने जो किया है, ये अब कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। और जो सुने जरा, सुने देखें, सुने इन्होंने वो काम कर दिया कि मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये गलत फहमी में पड़ के कीजिए, शायद कौम इनके साथ खड़ी हो जाएगी। ये पाकिस्तानी कौम को जानते नहीं है क्योंकि इन्होंने किसी ने सियासत तो सही की नहीं है। नवाज शरीफ वो जनरल जनानी के छतों पे सरिया लगाते लगाते वजीर आला और वजीर वो बन गया। शहबाज शरीफ टोकरे का फल लेके जाता था रिश्वत देने के लिए, वो ऊपर आ गए। इन्होंने मेहनत कौन सी की है? इनको तो बाहर से उठा के सिलेक्ट करके इनको बना दिया। जरदारी ने एक जाली पर्चा दिखा के वो बन गया। इन्होंने मेहनत कब की है? और फजल रहमान 30 साल से दीन को बेच रहा है, इन्होंने क्या मेहनत की है? ये अभी आपने पूरी फिल्म देखी, एक पार्टी ने ग्रास रूट से खड़े होकर थोड़े से लोगों के कैंपेन करके, अवाम में जाके, मेहनत करके, मारे खा के, मुश्किलें देख के हम यहां पहुंचे हैं। ये कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और अवाम की एक चीज ये समझ जाए, लोग मुश्किल वक्त, आलमी महंगाई, इसके अंदर लोग मुश्किल में तो हैं, लेकिन ये इनको गलत फहमी होगी है क्योंकि लोग मुश्किल में हैं, लोग इन 3 चेहरों की करप्शन भूल रहे हैं, ये गलत फहमी में पड़ गए और ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे ये क्या होता है इनके साथ। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अज़्म एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। अच्छा, मैं जरा ओवरसीज पाकिस्तानी देखिए, क्योंकि मैं भी कोई 20 साल ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूं। मैं बाहर क्रिकेट खेलता था, बाहर कमाई करता था। मेरा क्रिकेट की वजह से और फिर शौकत खानम की वजह से मेरा सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ राब्ता रहा। मैं उनकी मुश्किलें जानता हूं, मैं उनकी कंट्रीब्यूशन जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि जब ये एक पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाता है तो उसको अपना मुल्क याद आता है, उसको फिर अपने मुल्क की सही मायने में पता चलता है कि ये मुल्क कितना बड़ा अल्लाह का तोहफा है। फिर वो अंदर से उसको तकलीफ होती है कि हमारा मुल्क क्यों नहीं ऊपर जाता, दुनिया ऊपर जा रही है, हमारा मुल्क क्यों पीछे रह गया। उसको दर्द होती है इसकी। वो जब देखता है कि हमारे लीडर चोरी कर करके पैसा लंदन में बड़े बड़े महलात लेते हैं, उसको ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि उसने मेहनत से पैसा कमाया होता है। उन्होंने
12-12 گھنٹے کام کیے ہوتے ہیں جب باہر جا کے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھائیں، ان کی تعلیم دیں۔ اس لیے وہ جب دیکھتے ہیں کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں، مے فیئر میں، جب یہاں سے چوری کر کے پیسہ وہاں لے کے جاتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، کسینوز میں رات کو یہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں، یہ اپنے ملک کا چوری کا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، ہمارے بیرون ملک پاکستانی وہاں سے کمائی کر کے پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں، جس کی ابھی اسد عمر نے آپ کو بتایا کہ ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں ہمارے دور میں، اور اس کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے۔ تو یہ وہاں محنت کر کے پیسہ پاکستان لائیں، وہ یہاں سے چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے جائیں اور عیاشی کریں وہاں، یہ اور ان کے بچے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے وہ محنت کش پاکستانی وہ جب دیکھتے ہیں، ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ چوری کے پیسے میں عیاشی کر رہے ہیں، دوسری تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ ملک کو بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ باہر جاتے ہیں اور یہ باہر محلوں میں رہتے ہیں تو سارے ان کی حکومت کے لوگوں کو، ان کے وزیر اعظم کو، سب کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پیسے کدھر کدھر پڑے ہیں اور کتنا چوری کا پیسہ ان کے پاس ہے۔ آج روسیوں کا جو روس کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جن کو اولیگارکس کہتے ہیں، ان کے سارے پیسے ضبط ہو رہے ہیں، ان کے آف شور اکاؤنٹ ضبط ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو غصہ ہے روس کے اوپر۔ اس کی وجہ سے یہ ان کے ساری پراپرٹیز، اثاثے، جائیداد وہ ضبط کر رہے ہیں، اور ان کو بھی یہی ڈر ہے۔ یہ جو بڑے اس وقت، یہ جو خاص طور پہ 2 بڑے خاندان جنہوں نے یہاں سے چوری کر کے اربوں ڈالر ان کا باہر پڑا ہے، یہ صرف یہی نہیں کہ چوری کرتے ہیں، ان کا چوری کا پیسہ ہمارے ملک کو غلام کر دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے باہر کے لوگوں کے ساتھ، اگر ان کو بھی پتا دونوں کو کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے۔ چوری کا پیسہ ان کو غلام بنا لیتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کا وزیر اعظم اوباما کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کام پہ ٹانگ رہی ہیں، اور جی کہ ناراض نہ ہو جائے، وہ میرے منہ سے کوئی غلط نہ نکل جائے، اور غلط کیا نکلے کہ وہ اوباما کو مسز اوباما کہہ دیتا ہے غلطی میں، گھبرا کے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس وقت وہ چاہے منی لانڈرنگ میں وہ ان کو پکڑ سکتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ 22 کروڑ کے لوگوں کو یہ غلام بنا دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ڈرون اٹیک، کیا عمران خان ہی رہ گیا تھا کہ یہاں جب 400 ڈرون اٹیکس ان کے 10 سالوں میں ہوئے، زرداری اور شریف کے 400 ڈرون اٹیک ہوئے، میں کیوں اکیلا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مظاہرے کیے، ہم نے دھرنے کیے، ان دونوں کو کوئی شرم نہیں آئی کہ آپ کی بمباری ہو رہی ہے، آپ ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اور وہاں عورتیں بچے مار رہے ہیں، آپ کو کوئی شرم نہیں آئی کہ وہ پاکستانی تھے؟ آپ کو کم از کم اتنا ہی منہ سے بول دیتے کہ دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کسی کو جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بننا۔ یہ ہر دنیا کے قانون کے خلاف ہے۔ اور میں جب مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ ہمارا جو دہشت گرد بیٹھا ہے لنڈن ایجوے روڈ پہ، اگر ہم اس کے اوپر ڈرون اٹیک کر کے مارے، وہ اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے وہ، کیونکہ ان کو ملک میں قانون ہے، وہ اپنے ملک میں کسی کو قانون توڑنے نہیں دیتے۔ تو میں پہلے سب کو ایک واضح کر دوں، اوورسیز پارٹی، آج تک میں نے کبھی نہ میں اینٹی امریکن ہوں، نہ اینٹی برطانیہ ہوں، نہ اینٹی انڈیا بھی نہیں ہوں۔
وہ تو کوئی جاہل آدمی ہو جو ایک پورے ملک کے خلاف ہو جائے، اس سے تو بیوقوف آدمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر قسم کے لوگ بستے ہیں ایک ملک کے اندر۔ آپ ایک ملک کے اینٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کی پالیسیز کے اینٹی ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی وار آن ٹیرر کے میں پہلے دن سے خلاف تھا، رہوں گا۔ میں ان کی عراق کی جنگ کے خلاف میں نے لندن کے اندر مظاہرے میں نے ڈیمونسٹریشن کے اندر شرکت کی ہے۔ برطانیہ کے اندر لوگوں، لاکھوں لوگ انہوں نے مخالفت کی، جو کہ عراق کی جنگ میں جا رہا تھا ایک جھوٹ کے اوپر، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن پہ۔ میں نے ان کے ساتھ شرکت کی۔ تو برطانیہ میں آپ کیسے کہہ سکتے کہ میں اینٹی یو کے ہوں؟ کیونکہ ان پر بہت بڑی اکثریت نے اس کی مخالفت کی تھی۔ آج ہندوستان کے اندر جو یہ ہندوتا، ان کی جو یہ فلسفی ہے کہ ہندو ریس صرف انڈیا ہندوؤں کے لیے، باقی وہ برابر کے شہری نہیں، مسلمان، خاص طور پر مسلمان اور پھر کرسچنز، تو یہ تو مجھے پتا ہے، میں انڈیا کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہندوستان کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ ہندوستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ بہت بڑے لوگ ہیں ایسے، ڈرے ہوئے ہیں اس وقت، کیونکہ فیشزم ہے وہاں، خوف ہے وہاں، میڈیا کے اوپر خوف ہے، ججز کے اوپر خوف طاری کیا ہوا انہوں نے، ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے وہاں۔ لیکن میں اینٹی انڈیا تو نہیں ہوں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہاں کوئی صحیح لیڈرشپ آئے تاکہ وہ ہندوستان میں کشمیریوں کو حقوق دے، وہاں مسلمان ہیں، وہاں ان کو برابر کا شہری بنائے، ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں۔ اور اگر وہ کشمیر میں جو انہوں نے قدم اٹھایا تھا 5 اگست 2019 کا، وہ واپس لیتے تو ہم پھر ان سے اپنے تعلقات نارمل کر سکتے اور بات چیت پہ مسئلے حل کر سکتے۔ تو میری مخالفت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے لیے اور قانون بنائے ہوئے ہیں، اپنے ملک میں تو آپ اجازت نہیں دیتے یہ بمباری کر کے لوگوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ اور جج جوری ایکسیکیوشنر، تو ہمارے ملک میں آپ یہ کہہ رہے ہیں 400 ڈرون اٹیکس، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، کتنی عورتیں بچے مارے گئے، اور ذمہ داری کس کی تھی؟ ان دونوں کی۔ اور یہ دو کیوں نہیں بولتے تھے؟ کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں۔ اگر چوری کے ان کو اتنا پیسے سے پیار ہے، یہ اس ملک کو بیچ دیں گے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے جو ہندوستان سے نواز شریف نے جو کیا ہے، آپ سوچیں کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر سے برکا دت، بڑی صحافی ہے، اس نے مجھے اپنی کتاب بھی دی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ اپنی فوج سے ڈر کے نریندر مودی سے نواز شریف چھپ کے میٹنگ کر رہا ہے، اپنی فوج سے ڈر کے۔ یعنی یہ سوچے، اس سے ذرا غور کریں نا۔ آج اگر پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں، مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ آج آپ ذرا حال تو دیکھیں، ایک منٹ سنیں ذرا، مسلمان دنیا کے حال دیکھیں، آگ لگی ہوئی ہے، تباہ ہو چکے ہیں۔ سیریا کو لو، شام لو، لیبیا لو، افغانستان سے کیا ہوا ہے، عراق میں کیا ہوا، صومالیہ میں کیا ہوا، یمن میں، ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے۔ پاکستان کو اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماشاءاللہ ایک ملک کی ایسی فوج ہے جو اپنے ملک کی دفاع کر سکتی ہے۔ اور اس فوج کے پیچھے اب ذرا سنیں، یہ دو میمو گیٹ کیا تھا؟ زرداری، وہاں حسین حقانی جو امبیسڈر اس نے رکھا ہوا تھا امریکہ میں، وہ جا کے میسج دیتا ہے امریکن فوج کے ہیڈ کو کہ زرداری کو پاکستانی فوج سے بچا لو۔ یہ میمو گیٹ تھا۔ اب حیرت سوچے نا کہ ایک آدمی ان کو یہ کہتا ہے کہ اپنی فوج سے، اس کو امبیسڈر کہتا ہے کہ اپنی فوج سے، پاکستان کی فوج سے زرداری کو بچا لو، اور دوسری طرف نواز شریف، ڈان لیگز کیا تھی؟
ہندوستان کو پیغام دے رہے ہیں کہ جناب اپنی فوج کو، اپنی ہندوستان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہماری فوج غلطیاں کر رہی ہے لیکن نواز شریف آپ کے ساتھ ہے. وہ اوہو بس 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 سنیں، وہ ہر جگہ نریندر مودی پاکستانی فوج، جب پچھلا آرمی چیف تھے رحیل شریف، ہر فورم پہ وہ کہتا تھا کہ دہشت گردوں کا سردار ہے، اور نواز شریف وہ کہتا تھا یہ تو بڑا اچھا ہمارا دوست ہے. آپ سوچیں کہ مجھے کوئی کہے کہ آرمی چیف، کوئی باہر کا لیڈر کہے کہ آرمی چیف آپ کا دہشت گرد ہے اور عمران خان بہت اچھا ہے، میں اپنی توہین سمجھوں گا. میرے ملک کے چیف کو کہہ رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، مطلب کہ میں، یعنی اصل میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کی فوج دہشت گرد ہے، اور وہ بڑے آرام سے اس کو شادیوں پہ بلا رہا ہے. ادھر جدھر جاتا تھا اس کو ان کے بزنس ہو رہے تھے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اوورسیز پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں. اوورسیز پاکستانیز کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ان ملک کو شرمندہ کرواتے ہیں دنیا میں کرپشن سے. ان کے اوپر مضمون کیا لکھے جاتے ہیں؟ ان کی کرپشن کے اوپر مضمون آتے ہیں. جب ان کے اوپر ایک آرٹیکل چھپتا ہے انگلینڈ کے مین اخبار میں، جدھر زرداری جا کے ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے ان کے پرائم منسٹر سے، اور نیچے کیپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے کہ تمہاری انگلیاں نہ چوری کر لیں ہاتھ ملاتے ملاتے. یہ ملک کا پرائم، یہ سن لیں، یہ اس لیے ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملک کو اس کا وہ وقار نہیں بنا، اس کا مقام نہیں بنا، کیونکہ اس طرح کے لوگ تھے. مجھے کئی اختلافات ہیں ذوالفقار علی بھٹو سے، کئی چیزیں انہوں نے بڑی غلط کی، لیکن میں آج یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک خوددار لیڈر تھا. وہ پاکستان کی غیرت کے لیے کھڑا ہوتا تھا. اس نے اسلامک کانفرنس بنائی، مسلمان دنیا میں لوگوں کو اکٹھا کیا. وہ کسی کا غلام نہیں تھا، اور اس لیے لوگوں کو اس کے اوپر فخر تھا. ہم پاکستانی 22 کروڑ عوام ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے پچھلے 30 سالوں میں کہ جی اگر تو ہم امریکہ ہمارے سے ناراض ہو گئے تو تب ہم ختم ہو جائیں گے، اگر جی فلانا ہمارے سے ناراض ہو گیا تو ہم ایسے کر کے ہمیں رکھ دیا. دیکھیں، میں جب کرکٹ کیپٹن تھا، میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں جب شروع کی کرکٹ تو ہماری ٹیم کاؤنٹی کرکٹ سے کھیل کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے ہمارے، لیکن ان دنوں میں نئی ہمیں آزادی ملی تھی انگریز سے. تو ہمارے ٹیم کے جو سینئرز تھے ان کے ذہن میں ایسی احساس کمتری تھی کہ میں جب شروع میں ٹیم میں آیا تو مجھے سینئر پلیئر کہہ رہے جی انگریز سے ہم نہیں جیت سکتے، ان کی تو ٹیکنیک اتنی اچھی ہے، ان کی کرکٹ اتنی اچھی ہے، ہم تو سیکھنے آئے ہیں ٹور پہ، ہم ان سے جیت نہیں سکتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے، کیونکہ پہلے سے ہی ہارے ہوئے ہوتے تھے میچ میں سے پہلے کہ ہم تو جی ان سے جیت نہیں سکتے. ہم جب جیتنا شروع کیا تو ہماری ٹیم اتنی اچھی نہیں تھی، اچھے ہمارے کھلاڑی نکل گئے تھے جب تک میں کیپٹن بنا، لیکن کیونکہ ہم نے احساس کمتری ختم کی تھی، میں نے اپنی ٹیم کو ایک چیز سمجھائی تھی کہ جب آپ قدم رکھتے ہیں تو جب آپ ٹیم میدان دیکھتے ہیں تو پہلے ذہن میں ڈالو کہ یہاں کوئی بھی نہیں جو مجھے ہرا سکتا. جب تک آپ کا یہ ذہن نہیں ہوتا آپ جیت نہیں سکتے. اسی طرح قوم ہوتی ہے، اگر قوم کے اندر آپ ڈال دیں جس طرح یہ انہوں نے 10 سال اپنے ملک کے اوپر ہی بمباری کروائی، اپنے لوگ مروائے، اور ڈرے بات کرتے ہوئے کہ جی وہ ناراض نہ ہو جائے امریکہ. دیکھیں، امریکہ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ جب کوئی اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں، جب وہ ان کے پیروں میں گر جاتا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم 80 کی دہائی میں ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغان جہاد لڑی. جیسے وہ جہاد ختم ہوئی 8-9 سال کے بعد روس اور سوویت یونین ہار گئی،
ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی انہوں نے. اس کے بعد پھر جب 9/11 کے بعد ان کو ہماری ضرورت پڑی، جارج بش نے کہا کہ میں کبھی پاکستان، اس نے ہمیں کہا کہ اب اس باری ہم پاکستانی کو ابینڈن نہیں کریں گے، پہلے ہمارے سے غلطی ہوئی اب نہیں کریں گے. جو ہمارے ملک کو ذلت اٹھانی پڑی، یہ جو نہیں مرا، 80,000 پاکستانیوں کی جانیں گئی، اکانومی اجڑ گئی، قبائلی علاقہ تباہ ہو گیا، 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. کسی نے ہمارا شکریہ ادا بھی نہیں کیا، کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ پاکستانیوں آپ نے ہمارے لیے قربانی دی. ان کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے. اگر ہم استعمال ہونا چاہیں دنیا میں، اگر ہم اپنی عزت نہیں کریں گے دنیا عزت نہیں کرے گی. اور میں آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آج سب کو، اوورسیز پاکستانیز کے سامنے، پہلے تو میں آپ کو یہ کہ آپ کو ہم نے ووٹنگ رائٹ دلوایا، کیونکہ میرا ہمیشہ میں سمجھتا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا اثاثہ ہیں، ان کو پاکستان کے اندر ان کی ووٹ بھی ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا ان کو الیکشن بھی لڑنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ہمارے ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں، ملک ان کی ریمیٹنسز پہ چلتا ہے، ان کو کیوں نہیں شرکت کرنی چاہیے پاکستان کی پالیٹکس میں؟ اگر لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کو دیں ووٹ. اور دوسری چیز، میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اب ہم ابھی تک تو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اب جو میں چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں انویسٹ کریں. اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ جو بھی آپ جوائنٹ وینچر کریں گے پاکستانیوں کے ساتھ، یعنی اوورسیز پاکستانی جوائنٹ وینچر یہاں کریں گے، یا آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کریں گے، 5 سال تک آپ کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا. اور باقی سارے جتنے آپ کے پرابلمز، آپ کو وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ، وہ جو ڈیجیٹل ہم نے کروا دیا آپ کا پاور آف اٹرنی، وہ ہم نے آپ کی ڈیجیٹل کروا دی ہے. اور انشاءاللہ ہر وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا. میں نے اپنی مشنز کو کہہ دیا ہے، اپنے ایمبیسڈرز کو، کہ آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی زندگی آسان کرنی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے بجائے مشکلات کرنے کے لیے. اور میں آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ میں آج کھڑا چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے 3.5 سال میں پاکستان کے لیے جو مشکل حالات میں ہم نے کیا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے 3.5 سال میں اتنا زیادہ کام نہیں کیا. اور میں سن لے ذرا، سب سے پہلے اب سنیں، کبھی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہ بڑھیں. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ ویلتھ کریشن ہی نہیں ہوتی جب تک ملک میں زیادہ ڈالرز نہ آئیں. ہماری ایکسپورٹس، اب سوچیں کہ پچھلے 10 سال میں ایکسپورٹس، ابھی اسد نے جو بتایا، نہ بڑھنے کے برابر تھی. ہمارے سے سب آگے نکل گئے. 20 سال پہلے ہم ساتھ ہی تھے، بنگلہ دیش کے، ویتنام کے، کمبوڈیا کے، ہم ان کے ساتھ تھے. سارے ہمارے سے آگے نکل گئے ایکسپورٹس میں، ملک وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو آپ پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ جو ابھی فگرز آ رہی ہیں، جو ہماری توقع تھی اس سے بھی زیادہ ایکسپورٹس ہو چکی ہے پاکستان کی. ریمیٹنسز آپ کی وجہ سے ریکارڈ ہوئی ہیں. ہم نے انسینٹیوز دیے لوگوں کو کہ بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھیجیں، وہ ریکارڈ ہوا ہے. پھر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 6,000 ارب تک ٹیکس اکٹھا کر لیں گے، وہ ہم نے کیا. اور یہ کس ٹائم پہ؟ ساری دنیا کے اندر کرونا کا عذاب آیا ہوا تھا. جو برطانیہ میں بیٹھے اور جو امریکہ میں بیٹھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچیں آپ کے اوپر کیا گزری تھی.
کس طرح کے حالات میں آپ نے سامنا کیا. وہ مہنگائی آج کا کتنی آئی ہوئی ہے آپ سب جانتے ہیں. ہم دنیا نے جس طرح اسد نے کہا, دنیا نے اکنالج کیا کہ جس ملک میں سب سے زیادہ اہلیت تھی, سب سے زیادہ کمپٹنس تھی اس مشکل وقت سے ڈیل کرنے کی, وہ ٹاپ پہ پاکستان تھا. اور اس دور میں اپنے لوگوں کو بھی بچایا, اپنی اکانومی کو بھی بچایا. 5.6% گروتھ ریٹ ہوئی جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی وائس پریزیڈنٹ, اس نے کہا ہمیں حیرت ہے کہ پاکستان جس طرح اوپر گیا. بل گیٹس نے آ کے پاکستان کے ماڈل کی تعریف کی. اکانومسٹ نے پاکستان کو رکھا کہ انہوں نے جس طرح نکلے ہیں اس مشکل وقت سے. اور ٹیکس کلیکشن اس وقت پہ 6,000 ارب ریکارڈ پہ لے کے گئے, اپنی ٹاگے نکل گئے. اور میں نے جب آیا تھا, میں نے پہلے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس ملک میں 8,000 ارب روپیہ سالانہ اکٹھا کروں گا ٹیکس میں. میں اس سے زیادہ اکٹھا انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا, کیونکہ جب پیسہ آئے گا تو ہم اپنے لوگوں پہ خرچ کریں گے, ہم اپنی انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے. ہماری جو 4 فصلیں تھیں جو بھی بتایا, اس سے 4 ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں. 1100 ارب روپیہ گیا دیہات کے اندر. 65% پاکستان دیہات میں ہے. کبھی پاکستان کے دیہات میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں گیا. ان کو قیمت بھی ملی اور فصل بھی ریکارڈ ہوئی اور قیمت بھی کسانوں کو ملی. کبھی ایسے قیمت نہیں ملی. ہاں مہنگائی ہوئی, لیکن جو ان کو اضافی پیسہ گیا 1100 ارب روپیہ, جو اس وقت خوشحالی وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے ریکارڈ موٹر سائیکل سے, ریکارڈ ٹریکٹر سیلز, ریکارڈ گاڑیوں کی سیلز, کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ آیا ہے. ریکارڈ اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. ہم جب آئے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری فیصل آباد میں بند پڑی تھی. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریل اسٹیٹ میں کنورٹ کر رہے تھے لوگ. آج مزدور نہیں ملتے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. ساری پرانی انڈسٹری چلنی شروع ہو گئی ہے. یہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے ہوا. آئی ٹی, ساری دنیا آگے نکل گیا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہمیں پیچھے چھوڑ گئی. صرف 2 سالوں میں 75% انکریز آیا ہمارا آئی ٹی کے اندر, کیونکہ ہم نے پالیسیز چینج کر دی. کنسٹرکشن میں ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا. 1500 ارب روپیہ کبھی بھی اتنا زیادہ کنسٹرکشن میں جنریٹ نہیں ہوا جو ریلیٹڈ انڈسٹریز تھی. تو میں آج یہ جو ساری اپوزیشن کو چیلنج کرتا ہوں, کسی چیز میں ہمارا مقابلہ کرو, ہر چیز میں ہم تمہارے سے آگے. کہتے جی بڑی مہنگائی ہے. جب یہ تینوں باریاں لے رہے تھے, پیپلز پارٹی کا جب دور تھا, تو تینوں ہی پاور میں تھے, کیونکہ انہوں نے مک مکا کر کے 10 سال حکومت کی ہے. جو پیپلز پارٹی کا 5 سال کا دور تھا, اس میں ہمارے سے زیادہ مہنگائی تھی. اس کے باوجود کہ دنیا میں وہ مہنگائی نہیں جو آج ہے. امریکہ میں 40 سال کے بعد اتنی مہنگائی ہوئی ہے, برطانیہ میں 30 سال کے بعد. تو اس کے باوجود ان کی مہنگائی ہمارے سے زیادہ تھی. کوئی انڈیکیٹر لے لو, ہماری تعلیم لے لو, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یکساں تعلیمی نصاب ہم لے کے آئے ہیں. کبھی کسی نے نہیں سوچا اس چیز کا. اور ہمارا سب سے بڑی چیز, میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو ہماری گورنمنٹ نے پہلی دفعہ کوشش کی اپنے نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے, کبھی اس طرح کی کوشش پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. ہیلتھ کارڈ, آپ امریکہ انگلینڈ بیٹھے ہیں, کہیں بھی آپ کو ہیلتھ انشورنس نہیں ملتی پیسے دیے بغیر. یہ ہم کر رہے ہیں پاکستان میں کہ ہر خاندان کو ہم 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں ہیلتھ انشورنس میں, مفت ہر خاندان کو دے رہے ہیں. یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا غریب ملکوں کے اندر. اور اسی لیے ہی یہ ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں آگے تو ان کی دکانیں بند ہونے لگی ہیں. 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں. 50 سال پاکستان کوئی ڈیم نہیں بنی. اب پانی بچانے کے لیے پہلی ڈیم 2025 میں ممن ڈیم بڑی ڈیم ہے, 2026 میں داسو ڈیم, اور 2028 میں بادشاہ ڈیم بن دگنی ہو جائے گی ہماری پانی کی سٹوریج. اس کا مطلب ہم اور زیادہ گندم اپنا پانی دے سکیں گے اور علاقوں کو پانی کے نیچے لا سکیں گے.
कहने का मसला आखिर में ये है कि मैं अपने मीडिया वालों को, अपने इकोनॉमिस्ट को, इन सारी पार्टीज को, कभी हमारे साथ डिबेट करो, हम आपको साबित करेंगे कि आप तो 30 साल 35 साल आप बारियां लेते रहे। हमने 3.5 साल में जिस तरह की पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट्स किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। नेशन बिल्डिंग की है, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी अपने बच्चों की तरबियत करने के किए है। लोगों को पता तो चले मुल्क बना क्यों था, सीरत नबी क्या थी, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कैरेक्टर बदल दिए, लीडर बना दिया, लोगों को दुनिया की इमामत करवाई। पता ही नहीं हमारे लोगों को कि पाकिस्तान तो बना ही इसलिए था। ये पहली दफा हमारे सीरत नबी क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता क्या था, क्या वजह थी कि उसने अरबों को उठा के दुनिया की इमामत करवाई। और फिर ये याद रखें कि जो हमारे दौर के अंदर हमने दुनिया के अंदर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमती होती थी, उनकी शान में गुस्ताखी होती थी। 30 साल फजल रहमान इस्लाम को बेच रहा है। मैंने 3.5 साल में आज प्रेसिडेंट पुतिन के मुंह से निकला है कि आजादी के राय, आजादी सहाफत के नाम पे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। जस्टिन ट्रूडो, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उसने स्टेटमेंट दिया है कि आप आजादी है राय का नाम, उसके पीछे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये पहली दफा हुआ है। ये इतनी देर जो दुकान लगाई हुई है इस्लाम की, फजल रहमान मुझे बताएं, आपने एक हेड्स ऑफ स्टेट तो दूर की बात है, आपने किसी उनके चपड़ासी से भी ये कहलवाया है बाहर? आपको पता है आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर आज डिबेट हो रही है और रेजोल्यूशन पास होगा इस्लामोफोबिया के खिलाफ। ये हमारी वजह से है। आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पता है इस्लामोफोबिया क्या है, यहां तो लोगों को नहीं पता। वो जो आप बाहर रहते हैं आपको पता है कि कई दफा सर कवर किया हुआ है और सड़कों के ऊपर बुरा भला को कहते हैं। कोई बात नहीं करता था आज तक। ये मुझे फख्र है कि यूएन में, ओआईसी में, दुनिया में मैंने इस चीज को उठाया और आज इंशाअल्लाह यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास की जाएगी इस्लामोफोबिया के खिलाफ। मैं फिर से आखिर में ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी गवर्नमेंट आपको इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा समझती है और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बेहतरी के लिए, आपकी आसानियां के लिए, और आपको कैसे कि पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना भी फायदा और मुल्क का भी फायदा करवा सकते हैं। शुक्रिया। वज़ीर ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि पीपल्स पार्टी के दौर में हम